اس قصے کو بیان کرنے کا مقصد کچھ لوگوں کو حقیقت سے آشنا کرانا ہے۔ کسی فرقے یا انسان کی دل آزاری بالکل نہیں ہے۔ پانچوں انگلیاں برابر ہرگز نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جو شیعہ ہے وہ خلفائے راشدین سے نفرت کرتا ہو، اور جو نہیں کرتے ان کی طرف بالکل اشارہ نہیں۔ کسی شخص کے پاس مکمل علم نہیں ہوتا۔ اپنے علم کے مطابق بات کرنے جا رہی ہوں، شاید مجھ سے زیادہ آپ کو علم ہو۔ اگر اپنی بات پہنچانے میں غلطی کروں یا گستاخی تو پہلے سے معذرت خواہ ہوں، اور جہاں میری غلطی نظر آئے تو کامنٹ میں ضرور اصلاح کیجیے۔ انتہا پسند شخص نہیں ہوں، مسلمان ہوں، سنی یا شیعہ نہیں ہوں، اور جانتی ہوں کہ ہر شخص کے پاس یہ اختیار ہے کہ جس مذہب یا فرقے سے چاہے تعلق رکھے، لیکن خلفائے راشدین کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتی۔ یہ قصہ حقیقت پر مبنی ہے یا فرضی، لیکن اس قصے کی روشنی میں کچھ سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں جو اکثر شیعہ فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ذہن میں آشکار ہوتے ہیں۔ تو بغیر وقت ضائع کیے اس قصے کو بیان کرتے ہیں۔ ایک اہل تشیع اپنے مسلک کے اعتبار سے بڑے علمی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے پاس کافی معلومات بھی تھی۔ اس کے بقول میرے ان سوالات کا جواب کسی مولوی کے پاس نہیں ہے۔ میں نے اس سے جب ملاقات کی تو اس کی ہر ادا سے گویا علماء سے، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے بھی نفرت اور حقارت کی جھلک واضح تھی۔ میں نے میزبان ہونے کی حیثیت سے بڑے اخلاق سے بٹھایا۔ تھوڑی دیر حال احوال دریافت کرنے کے بعد گفتگو شروع ہو گئی۔ اس کا پہلا سوال ہی بزم خود بڑا جاندار تھا، اور وہ یہ کہ تم ابو بکر کو نبی کا خلیفہ کیوں مانتے ہو؟ ہم تو ابو بکر کو خلیفہ رسول اس لیے نہیں مانتے کہ انہوں نے سیدہ کائنات خاتون جنت کو ان کا حق نہیں دیا تھا، بلکہ ان کا حق غصب کر لیا تھا۔ میں نے کہا ذرا کھل کر بولیں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، اور اس حق کی وضاحت کر دیں کہ وہ حق کیا تھا۔ کہنے لگا وہ باغ فدق جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وراثت میں چھوڑا تھا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ کو ملنا تھا، لیکن وہ باغ انہیں ابو بکر نے نہیں دیا تھا۔ یہ صرف میرا دعویٰ ہی نہیں، بلکہ میرے پاس اس دعوے پر مسلک کی کتابوں سے ایسے وزنی دلائل موجود ہیں جنہیں آپ کا کوئی عالم جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ بات اس نے بڑی مضبوط انداز میں کہی۔ مزید اس نے کہا کہ میری بات کے ثبوت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ باغ فدق آج بھی سعودی حکومت کے زیر تصرف ہے، اور وہ حکومتی مصارف کے لیے وقف ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج تک آل رسول کو ان کا حق نہیں ملا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں، جنہوں نے آل رسول کے ساتھ یہ کیا ہو، ہم انہیں کیسے خلیفہ رسول تسلیم کر لیں؟ میں نے اس کی گفتگو بڑے تحمل سے سنی، اور اس کا اعتراض سن کر میں نے پوچھا کہ آپ کا سوال مکمل ہو گیا یا کچھ باقی ہے؟ وہ کہنے لگا میرا سوال مکمل ہو گیا ہے، اب آپ جواب دیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلا خلیفہ کس کو مانتے ہیں؟ وہ کہنے لگا ہم مولا علی کو خلیفہ مانتے ہیں۔ میں نے کہا کہ عوام اور ان کے حقوق کا تحفظ خلیفۃ المسلمین کے ذمہ داری ہوتا ہے، کسی اور کی نہیں۔ مجھے آپ پر تعجب ہو رہا ہے کہ آپ خلیفہ اول تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مان رہے ہیں، اور اعتراض سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر کر رہے ہیں۔
یا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ مانو، پھر آپ کا ان پر اعتراض کرنے کا کسی حد تک جواز بھی بنتا ہے، ورنہ جن کو آپ پہلا خلیفہ مانتے ہو یہ اعتراض بھی انہی پر کر سکتے ہو کہ آپ کی خلافت کے زمانے میں خاتون جنت کو حق کیوں مارا گیا۔ میری بات سن کر اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا، مگر ساتھ ہی اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، جی بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں مولا علی کی خلافت ظاہری آپ کی خلفائے کے بعد شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے تو ہم ان کی خلافت کو غضب مانتے ہیں۔ مولا علی کی خلافت کو ظاہری طور پر غضب کیا ہوا تھا، اس لیے مولا علی تو اس وقت مجبور تھے، وہ یہ حق کیسے دے سکتے تھے؟ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ مولا علی مشکل کشا ہیں اور انہی کے گھر کی ایک کے بعد دوسری مشکل آپ نے ذکر کر دی، یعنی ان کی زوجہ محترم کا حق مارا گیا، لیکن وہ مجبور تھے۔ مشکل کشا ہونے کے باوجود ان کی مشکل کشائی نہ کر سنا ہی حق خلافت غضب ہوا، لیکن وہ خود اپنی مشکل کشائی بھی نہ کر سکے۔ یا تو ان کی مشکل کشائی کا انکار کر دو، اور اگر انہیں مشکل کشا مانتے ہو تو یہ من گھڑت باتیں کرنا چھوڑ دو کہ طاقتوروں نے ان کے حقوق غصب کر لیے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض والمحال آپ کی یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے کہ اصحاب سلاسلہ نے ان کی خلافت غصب کر لی تھی، اب سوال یہ ہے کہ خلفائے سلاسلہ کے بعد جب امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہری خلافت مل گئی اور ان کی شہادت کے بعد انہی کے صاحبزادے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو کیا اس وقت انہوں نے باغ فدق لے لیا تھا؟ جب آپ کے بقول وہ خلفائے سلاسلہ کے زمانے میں غضب کیا گیا تھا، اب تو انہی کی حکومت تھی جن کا حق غضب کیا گیا، لیکن انہوں نے اپنی حکومت ہونے کے باوجود اس حق کو کیوں چھوڑ دیا تھا؟ آج بھی آپ کے بقول وہ سعودی حکومت کے زیر اثر ہے، تو بھائی وہ باغ جن کا حق تھا جب انہوں نے چھوڑ دیا ہے، تو آپ بھی اب مہربانی کر کے ان قصوں کو چھوڑ دیں۔ اور اگر آپ کا اعتراض سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر ہے کہ ان کی ظاہری خلافت میں آل رسول کو باغ فدق کیوں نہیں ملا، تو یہی اعتراض آپ کا امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر بھی ہوگا کہ ان کی ظاہری خلافت میں آل رسول کو باغ فدق کیوں نہیں ملا۔ کہ آپ یہ بتائیں کہ وراثت صرف اولاد کی ہی ملتی، بیویوں اور دوسرے ورثاء کو بھی ملتی ہے؟ کہنے لگا بیویوں اور دوسرے ورثاء کو بھی ملتی ہے۔ میں نے کہا پھر آپ کا اعتراض صرف سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں کیوں ہے؟ حضور کے ازواج مطہرات کے بارے میں آپ نے کیوں نہیں کہا کہ انہیں بھی وراثت سے محروم رکھا گیا ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی صاحبزادی سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ نے خلفائے رسول پر یہ الزام دھرنے سے پہلے کبھی نہیں سوچا کہ اگر انہوں نے نبی کی صاحبزادی کو حضور کی وراثت نہیں دی تو اپنی صاحبزادیوں کو بھی تو اس سے میں نے اسے پھر متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ عزیزم کب تک ان پاک ہستیوں کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنے والی بے سروپا جھوٹی باتوں کی وجہ سے حقائق سے آنکھیں بند کر کے رکھو گے؟ اب میں تمہیں وہ حقیقت ہی بتا دوں جس کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت آپ سلم کے کسی وارث کو نہیں دی گئی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم انبیاء دنیا کی وراثت میں نہ کسی کے وارث بنتے ہیں اور نہ کوئی ہمارا وارث بنتا ہے، ہم جو مال و جائیداد چھوڑتے ہیں وہ امت پر صدقہ ہوتا ہے۔ میں نے اس سے کہا یہ وہ مجبوری تھی جس کی وجہ سے امیر المومنین ابو بکر سے لے کر سیدنا علی اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم تک کسی بھی خلیفہ نے
बाग फदक आले रसूल का हक नहीं समझ, आज आप उनके दरमियान नफरतें डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये था वो किस्सा जिसकी रोशनी में कुछ सवालात के जवाब मिले। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि मुसलमान एक हैं, फ़िरके क़यामत की एक निशानी, और इस्लाम अमन और मोहब्बत का पैगाम। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ़ पहुंची हो तो माज़रत ख्वाह हूँ। अंबिया का मकसद ज़िंदगी कभी नहीं था। हाँ, उनकी ज़िंदगी हमारे लिए एक मिसाल ज़रूर है, और उनकी कोशिश हमेशा आखिरत और अल्लाह की रज़ा रही। अगर उनको माल से मोहब्बत होती तो हमारे नबी वैसी ज़िंदगी ज़रूर बसर करते, लेकिन उन्होंने अमीरी पर गरीबी को फौकियत दी ताकि गरीब के दिल में कोई बात न रह जाए जो उसे इस्लाम पर अमल करने से रोके। ये हम इंसान हैं कि इन बातों पर लड़ते हैं, रिश्ते तोड़ते हैं, नफ़रतें करते हैं। ये उनके तौर तरीके नहीं। मेरा इल्म यही तक है। अगर आपका इल्म कुछ और कहता है तो ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।